یہ سب سے شارٹ کٹ والا فارمولا ہے، سب سے زیادہ شارٹ کٹ ہے یہ، ہر چیز کو بائی پاس کر کے۔ یہ ہے حق الیقین تک جانے کا مرحلہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کیسے پہنچیں گے، کب پہنچیں گے، کیونکہ معلوم نہیں نا روحانیت کا۔ اور جب یہ چھوٹا سا راز پتہ چل جائے اور آدمی کہے ارے یار یہ کیا بات ہوئی، لوگوں نے 36 سال کیوں گزارے جنگل میں؟ یقین بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہونا کہ میرا مرشد، میرا مالک مجھے ہر جگہ سے بچا لے گا، تو پھر آپ کامیاب ہو گئے۔ غوث اعظم کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ اے میرے مرید، تیرا جو جی چاہے کر، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں، اور شیر میرے مرید پر جھپٹے، اور شیر کے دانت میرے مرید کی گردن پر ہوں، اور میرا مرید اپنی گردن پہ شیر کے دانت کو محسوس کر رہا ہو، اور اس وقت وہ مجھے پکارے، تو میں فوراً پہنچ کے چھڑا لوں گا، فوراً پہنچ کے۔ بات ساری یقین کی۔ مجھے ایک بات سرکار نے سمجھائی۔ جب ہم مانچسٹر میں رہتے تھے تو وہاں ایک آستانہ بنایا ہوا تھا، وہاں روزانہ، جیسے پاکستان میں سرکار کا دستور، مغرب کی نماز کے بعد درود شریف کی محفل ہوتی، ایسے ہم کرتے، پھر اس کے بعد ذکر کرتے۔ مانچسٹر بہت پرانی بات ہو، تو ایک دن وہاں محفل ذکر کی ہوئی، اور اس میں کیا ہوا، اتنا زبردست ذکر ہوا، اتنا زبردست ذکر ہوا کہ جب ہم اللہ کرتے تو اللہ نوری حروف میں لکھا ہوا سامنے نظر آتا، جو منہ سے نکلتا اللہ، اور وہ اندر جاتا۔ جب وہ اندر جاتا تو کچھ دیر بعد دیکھا کہ نس نس میں لاکھوں کروڑوں نوری اللہ کے جو لفظ ہیں وہ بھر گئے، اور جب وہ بھر گئے تو پھر ایسا محسوس ہوا کہ اب بندہ نہیں، اب رب ہے، اب بندہ نہیں، اب رب ہے۔ یہ محسوسات تھے۔ پھر جب یا محمد کا نام آیا درود شریف میں، صلی اللہ علیہ یا محمد، تو وہ حال ہوا۔ اس وقت محسوس ہوا کہ جیسے میرے اندر حضور آ گئے ہیں۔ بڑا خطرناک ذکر۔ تو یہ بات بتائی نہیں سرکار کی بارگاہ میں نے عرض نہیں کی، بھول گیا۔ تو ایک دفعہ جب امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا سرکار کے پاس، تو سرکار نے مجھے اس واقعے کی یاد دلائی۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ جو ذکر تم نے کیا تھا اور جو کیفیت طاری ہوئی تھی، وہ کیفیت جس میں بندہ خدا بن جاتا ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ اس دن تو تم خدا بنے ہوئے تھے، اور ایسی کیفیت میں جو بھی کہہ دو وہ امر کن کی حیثیت رکھے گا۔ ایسی کیفیت میں جو کہہ دو۔ یہ ساری کی ساری جو کہانی ہے، یہ کہانی ہے یقین کی۔ اچھا، اب یقین کی بات تو سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ یقین حاصل کیسے ہوگا؟ یہ ہے نا ساری بات۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، آپ نے سنا اور یقین کیا۔ جیسے جو شریعت ہے، اس کو کہا جاتا ہے مقام شنید۔ شنید فارسی زبان کا لفظ ہے۔ شنید کا مطلب ہے سننا سنانا، یعنی شنیدم، میں سنتا ہوں، اور طریقت ہے مقام دید۔ تو جب تک آپ کا تعلق سننے سنانے سے ہے، یہ ہے علم الیقین۔ لیکن جب دل میں اللہ کا نور آ گیا، قلب جو ہے پاک صاف ہو گیا، دل میں اللہ کا نور آ گیا، اور پھر نور کے ذریعے نظارے دکھائے گئے، اور قلب کی آنکھ سے حقیقت کو دیکھا، قلب کی آنکھ سے، یہ ہے عین الیقین۔ یہ ذاکر قلبی کا درجہ ہے۔ اور
یہ چلتا ہے جب تک دیدار نہ ہو جائے. یا تو دیدار ہو جائے یا تو مقام وصل میں چلا جائے. اب مقام وصل دو طرح کا ہے. ایک تو اللہ کے دیدار کے بعد ہے، اور ایک مقام وصل وہ ہے جو سرکار زمین پر بیٹھے بیٹھے دیدار الہی سے پہلے عطا کر دیں. زمین پر بیٹھے بیٹھے اپنی کوئی چیز ڈال دیں آپ کے سینے میں، تو وہ پھر مقام وصل ہو گیا. اب مقام وصل کا مطلب مرشد کی کوئی چیز آ کے آپ کے اندر بیٹھ گئی. اب یہ عین الیقین نہیں ہے، اب یہ حق الیقین ہے. جب آ گیا نا اندر، اب وہ حق الیقین ہو گیا. اب حق الیقین ہو گیا تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب اس کا مطلب یہ ہوگا، ذرا غور سے سننا، خطرناک بات ہے. اب مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جب حق الیقین پہ تو پہنچ گیا تو اب تیری سمجھ میں نہ علم الیقین آئے گا اور نہ عین الیقین آئے گا، دونوں کو جھٹلا دے گا. تو کہے گا حق وہی ہے جو میرے اندر ہے. جو تو نے دیکھا ہے بیت المعمور وہ بھی بکواس، جو تو نے حدیثیں سنی ہیں وہ بھی بیکار، جو میرے اندر بیٹھا ہے وہ حق ہے. یہ مقام ہے فنافی الشیخ کی ابتدا. وہ کہتا ہے مجھے اب کہیں نہیں ڈھونڈنا رب کو، میں نے اس کو اپنے اندر پا لیا ہے. جو بھی حق ہے وہ یہی ہے، یہاں سے ہٹ کے کوئی حق نہیں ہے. اس کی مینٹیلٹی یہ ہو جاتی یہاں ہے حق، وہ یہ سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے سمجھتا ہے جو آ گیا اس کے اندر. اس کا طریقہ یہی ہے. تصور کر کے ہم اس میں اللہ کو آنکھوں میں اتارتے ہیں، آنکھ سے پھر دل کے اوپر اتارتے ہیں. یہ طریقہ ہے اس میں اللہ کو دل میں لانے کا. تو اسی طریقے سے اگر سرکار کی تصویر مبارک کا آپ تصور کریں، نمبر 1، آپ مخلوق ہیں، آپ کی آنکھ اور آپ کی نظر بھی مخلوق ہے. مخلوق خالق کے نام کو قید نہیں کر سکتی، مخلوق ہے. تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی، تصور نہیں ہو رہا، ہوگا بھی نہیں. تو مخلوق ہے، تو خالق کے نام کو قید کیسے کرے گا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تو اس میں ذات اللہ کو دیکھتا رہے، بڑے پیار سے دیکھتا رہے. تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ کو تجھ پر رحم آ جائے، تو پھر وہ اپنے نام کو، اس میں ذات اللہ کو حکم دے گا کہ اب تو اس کی نظروں کو قید کر لے. تو پھر وہ تیری نظروں کو قید کر لیتا ہے نام. تجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے اندر جذب کیا ہے، تو نہیں، اس اسم ذات نے تیری آنکھوں کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے نا. یہی حال سرکار کی تصویر کے ساتھ ہوگا. تجھے تو کامیابی نہیں ہوگی، لیکن جب تم مستقل لگا رہے گا تو پھر ایک دن ان کو رحم آئے گا. پھر ان کا جو مکھڑا ہے، ان کا جو چہرہ ہے، وہ تیرے آنکھ، تیرے دل کو قید کر لے. اگر تو، یہ سب سے شارٹ کٹ والا فارمولا ہے، سب سے زیادہ شارٹ کٹ ہے. یہ ہر چیز کو بائی پاس کر کے صرف سرکار کی تصویر کو دیکھتے رہیں جتنا زیادہ ہو سکے، اور پیار سے دیکھیں. اسی وقت اپنے دل کی ساری مرادیں محبت کے حوالے سے، قرب کے حوالے سے، یہ نہیں کہ میری شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پھر تو بکواس ہے. صرف سرکار کی ذات کے حوالے سے، آپ کی محبت، آپ سے تعلق کے حوالے سے، وہ دل میں رکھ کے اور سرکار کی تصویر مبارک کو دیکھیں تو سرکار کا کرم ہوگا، اور وہ تصویر مبارک جو ہے آپ کے اندر جانا شروع ہو جائے گی. آپ مستقل دیکھتے رہیں. ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو آپ کو سرکار کا چہرہ نظر آئے گا. پھر جب ایسا ہو جائے، آنکھوں میں آ جائے، تو پھر آنکھیں بند کر کے وہ چہرہ دل کے اوپر اتاریں. یہ دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں گے، فوراً سرکار کو اطلاع ملے گی باطنی طور پر کہ کوئی میرا چہرہ دل پہ اتارنے کی کوشش کر رہا ہے. تو فوری طور پر سرکار کی مدد آئے گی.
تو سرکار کی مدد آئے گی تو سرکار اپنا چہرہ آپ کے دل پہ اتار دیں گے۔ یہ ہے حق الیقین تک جانے کا مرحلہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کیسے پہنچیں گے، کب پہنچیں گے، کیونکہ معلوم نہیں نا روحانیت کا۔ اور جب یہ چھوٹا سا راز پتہ چل جائے اور آدمی کہے ارے یار یہ کیا بات ہوئی، لوگوں نے 36 سال کیوں گزارے جنگل میں؟ وہ اس لیے گزارے ان کے مرشد کا نام گوھر شاہی نہیں تھا۔ اور ہم خوش نصیب گناہگاروں کے مرشد کا نام گوھر شاہی ہے۔ خوش نصیب گناہگار، ایک ہوتا ہے بد نصیب پارسا۔ بھائی جس کو سرکار نہ ملے تو وہ بد نصیب ہی ہے نا، اور جس کو سرکار مل جائیں اب اس کو پارسائی کی، زہد کی، کریکٹر سرٹیفکیٹ کی کیا ضرورت ہے، سرکار کی نظر ہی کافی ہے۔